یہ میرا کمپیوٹر پروفیشنل نہیں ہے، گزارے والا ہے۔ یہ چپل آپ لوگوں نے دیکھ لی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے آئیے جی، یہ کچھ ضروری سامان ہے، یہ میں نے بیلٹ کی تصویر آپ لوگوں کو دکھا دی، یہ بھی اس میں ہے، اس کو دیکھ لیجیے۔ اب ہم حج کے عملی طریقے کی طرف آئے، یہ سارے انتظامات دیکھ لیا آپ حضرات نے جی، ٹھیک ہے۔ عملی طریقے کی طرف آئیں۔ عملی طریقے میں تھوڑی سی میں تھیوری بتاؤں گا آپ کو، آپ لوگوں نے بور نہیں ہونا، یہ تھیوری ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے۔ کہتے جی ہمیں پتا ہونے کی کیا ضرورت ہے، بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ حج تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک افراد ہوتا ہے، اس میں ایک صرف حج ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے نہ کچھ اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حج تمتع ہوتا ہے، اس میں عمرہ الگ ہوتا ہے، حج الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا ہے قران، اس میں حج اور عمرہ اکٹھا ہوتا ہے، سمجھ لیں، بس اتنا سمجھ لیں، بقیہ کوئی اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے جی۔ اور ہم عام طور پہ حج تمتع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عام طور پہ کرنا بھی حج تمتع ہی ہے ہم نے، اور آسانی بھی اسی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے قران والوں کو دیکھا ہے، قران سب سے افضل ہے، کہ قران میں یہ ہوتا ہے آپ یہاں سے گئے، آپ نے پورا عمرہ کیا، حلق نہیں کروایا، ٹھیک ہے، اور قران کے لیے آپ بیٹھ گئے۔ اصل میں قران کا مقصد ہے آپ حالت احرام میں ہیں اور حالت احرام کی پابندیاں کریں۔ احرام کفن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اس کے تقاضے پورے کریں، لیکن عام طور پر اس کے تقاضے تو پورے ہو ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ بعض دفعہ نقصان بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دم بھی واجب ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ تمتع کریں، بقیہ اگر کوئی قران کر سکتا ہے، ایک دن پہلے وہ مدینے سے آ رہے تو قران افضل ہے، ورنہ سب سے پہلے قران ہے، اس کے بعد تمتع ہے، اس کے بعد افراد ہے، ٹھیک ہے۔ ہم عام طور پہ تمتع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں تمتع کا طریقہ ہی بتاؤں گا، پہلے مکمل عمرے کا طریقہ اور اس کے بعد حج کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات سمجھ لیجیے، ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم سیدھا کعبہ چلے جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایئرپورٹ اتریں گے، جیسے ہم جدہ اترے، بعض لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں اور بعض لوگ مکہ جاتے ہیں، تو مکہ میں جو جاتے ہیں وہ یہاں پر جاتے ہیں عزیزیہ میں، ٹھیک ہے۔ عزیزیہ، اب دیکھیں، حرم شریف کس طرف ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ حرم شریف ادھر ہے اور یہ مکہ ہی کا حصہ ہے، یہ حرم شریف ادھر ہے، اور اور آگے منی ہے، ٹھیک ہے، اور منی اور حرم کے درمیان جو ہے یہ عزیزیہ ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ عزیزیہ بہت بڑا ایریا، دیکھیں جتنا منی ہے اس سے بڑا عزیزیہ ہے، جتنا حرم ہے اس سے بڑا عزیزیہ ہے۔ تو عزیزیہ میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اہل مکہ ڈسٹرب نہیں ہوتے حج والوں سے، اور حج والے اہل مکہ سے ڈسٹرب نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور ہے بھی حرم کا، حدود حرم اور مکہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سے عزیزیہ سے حرم آنے کے لیے بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، یعنی وی آئی پی انتظام ہوتا ہے۔ یہاں سے لاہور جانے کے لیے اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا جتنا وہاں سے حرم جانے کے لیے اچھا انتظام ہوتا ہے۔ سرکاری والوں کے لیے بہت سہولت ہوتی ہے، پرائیویٹ والوں کے لیے اتنی خاص سہولت نہیں ہوتی۔ سرکاری والوں کے ہوٹل کے سامنے بسیں کھڑی ہوتی ہیں، ہر ہوٹل کے سامنے آپ کو آپ کا ہوٹل نمبر بتایا جائے گا، بطور مثال 825، 527، بعض دفعہ 3-4 ہوٹل اکٹھے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ کراچی والوں کا اتفاق نہیں ہوتا، کراچی والوں کا ایک ہی ہوٹل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دائیں بائیں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا۔ تو دوسرے جیسے کراچی میں راول پنڈی والے، اسلام آباد والے، عام طور پہ دیکھا گیا کہ ان کے ہوٹل 3-4، 527، 528، 529، 530، یہ چاروں ہوٹل اکٹھے ہیں، ان چاروں ہوٹلوں کی اکٹھی گاڑی آتی ہے۔ کراچی والوں کا عام طور پہ دیکھا ہے کہ ایک ہی ہوٹل۔ اچھا، سب سے زیادہ سہولتیں جو ہوٹل کے اعتبار سے ہوتی ہیں وہ اسلام آباد والوں کو ہوتی ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کراچی والوں کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر درجہ بدرجہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لاہور ہے، پھر اس طرح جو شہر بڑے ہیں اس کے حساب سے پھر ترتیب بنتی ہے۔ اسلام آباد چونکہ دارالخلافہ ہے تو ان کی ہوٹلنگ بڑی اچھی ہوتی ہے جو سرکاری ہوتی ہے، لیکن کراچی والوں کی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے، حتیٰ کہ منی میں بھی اچھا انتظام ہوتا ہے، اور بقیہ تو اور کون سی جگہ ہوگی بس۔ تو یہ عزیزیہ، ٹھیک ہے، عزیزیہ میں جن کا دور ملتا ہے نا، جیسے یہاں پر جبل احد کے پاس مل رہا ہے کسی کو، جبل احد کے پاس مل رہا ہے، تب بھی یہاں سے گاڑی آئے گی کھدائی، اور کھدائی سے گاڑی اٹھائے گی آپ کو حرم اتار دے گی، ٹھیک ہے، اور حرم کے بالکل سامنے اتارے گی، ٹھیک ہے۔ تو 2 گاڑیاں بدلی کرنی ہوں گی، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ کوئی بندہ کنفیوز ہو نہیں،
ہاں جی، ایک دفعہ جانے کے بعض لوگ کہتے ہیں جی پہلا عمرہ جاؤ ٹیکسی پہ کرو آرام سے، زیادہ پیسے ہیں تو ٹیکسی پہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہتر ہے کہ سامنے بس کھڑی ہوگی، اطمینان سے جائیں، بس پہ بیٹھیں، وہ آپ کو دوسری بس پہ اتارے گی، دوسری بس ہزاروں لوگ بیٹھ رہے ہوں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ حرم جا رہا ہے۔ اچھا وہاں کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، وہاں سے ٹیکسی بھی نہیں مل رہی ہوتی، یہ بس ہی مل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بطور مثال آپ 825 میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دوست ہیں 525 میں، تو آپ آئیں، کھدائی اتریں، کھدائی سے 525 والی بس پہ بیٹھیں، اس کے پاس چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یعنی بہت اچھا سسٹم ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ عزیزیہ میں آپ کو 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، بالکل پاکستانی کھانا، ٹھیک ہے، پاکستان کی کمپنیاں وہاں جاتی ہیں کھانا۔ عزیزیہ میں آپ کے ہوٹل کے دائیں بائیں کوئی نہ کوئی ڈسپینسری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر بیٹھتا ہے جہاں آپ کا مفت علاج ہوتا ہے۔ بطور مثال آپ کے پیٹ میں ایسی درد ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے پیٹ میں ایسی درد ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ کو اپنی ایمبولینس پہ بٹھاتے ہیں اور مرکزی اسپتال لے کے جاتے ہیں، اور ساری میڈیکیشن وہاں فری ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ ہم نے کوئی دوائی لی تھی تو دوائی لے کے ہم نے کہا بھائی چھوڑو یار، ان سے نقلی دوائی ہوگی، وہاں سے پتہ کرتے ہیں، وہاں سے پتہ کیا ماشاءاللہ 180 ریال کی یہ فری میں مل رہی تھی، سمجھ رہے؟ تو دوائیں وہاں سستی نہیں ہیں، ہمیں خارش ہو گئی تھی، کچھ ایسا مسئلہ ہوا تھا، تو ڈسپینسریاں علاج معالجہ حد تک کہ بڑے بڑے آپریشن فری میں ہوتے ہیں، حاجی کو ہارٹ اٹیک آ جائے، خدا نہ خواستہ فریکچر ہو گیا، کوئی مسئلہ سب فری میں ہوتا ہے۔ ہاں پرائیویٹ والوں کا مجھے اتنا خاص پتہ نہیں، لیکن سرکاری والوں کا سب فری ہوتا ہے، یعنی میڈیکیشن، اور علاج کرنے والے بھی پاکستانی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر بڑی جیسے مستشفیٰ نور میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر عرب ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی ڈاکٹروں کا کوارڈینیشن ہوتا ہے، لہٰذا انتظامی حوالے سے کسی پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی پریشانی کی بات نہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ انتظامی حوالے سے آپ تیار ہیں؟ اب ہم جہاں یہاں سے نکلنے کے لیے کیا معاملہ کرنا ہے وہ دیکھیں۔ حج میں جانے سے پہلے ہم میقات کراس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میقات کراس کرتے ہیں، میقات کراس کرنے کے لیے احرام ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے عمرے کی ترتیب سمجھیں کہ عمرے کے فرائض ہیں میقات سے احرام باندھنا، ٹھیک ہے، نمبر ہاں نہیں، میقات حرم کی باؤنڈری ہے، یہ حرم ہے نا، یہ حرم ہے، ٹھیک ہے، تو ایک باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے، اس باؤنڈری کو میقات کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں ابھی، یہ صرف بتانے کے لیے، کرنا کیا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بس پتا ہونا چاہیے، صرف واجبات صفا مروہ کی صحیح کرنا، سر مڈانا، اب کرنا کیا ہے اس پورے، اس کے اندر صرف ضروری چیزیں، خارجی صفائی ستھرائی کرنی ہے، کب کرنی ہے؟ آپ کی فلائٹ ہے 11 بجے، 11 کو میں سے 4 نکالے کتنے بجے؟ 11 میں سے 4 نکالے کتنے بجے؟ 7، 7 بجے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی فلائٹ ہے 3 بجے، 3 میں سے 4 نکالے کتنے بجے؟ 12، تو 12 بجے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھر کے زیادہ لوگ جا رہے ہیں، اکٹھے جا رہے ہیں، غسل خانہ ہے کہ تو پھر اپنے حساب سے کرنا، ایسا نہ مجھے پکڑ لو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس وقت غسل کرنا ہے، خوشبو لگانی ہے، ٹھیک ہے، اور احرام کی چادریں باندھنی ہے، ٹھیک ہے، مرد حضرات احرام کی چادریں باندھیں گے، عورتیں اپنے کپڑوں میں رہیں گی، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، احرام کی چادریں باندھ کے سر ڈھک کے، اچھا صرف چادریں باندھنی، ابھی نیت نہیں کرنی، نیت میقات پہ کرنی، میقات کا بتاتا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ خارجی صفائی ستھرائی، ناخن کاٹ لیں، بال وغیرہ صاف کر لیں، کیونکہ مرد حضرات آپ کو بغل ننگی ہوگی تو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، میں اشارہ کروں تو غسل بنیت طہارت، غسل احرام کی نیت سے نہیں کریں گے، پاک ہونے کی نیت سے، چنانچہ کوئی خاتون حیض سے ہے، نافسہ ہے عورت، وہ پاک نہیں ہے تو وہ بھی نہا لے، نہانے کے لیے، وہ ایسا نہیں ہے کہ پاک ہونے کے لیے غسل، صرف صفائی ستھرائی کے لیے کہ ایسا نہ جسم سے بدبو آ رہی ہو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ احرام باندھنا یعنی احرام کی چادریں پہنیں، ہوائی چپل پہنیں، خواتین اپنے کپڑے پہن کے رکھیں گی، خواتین کا ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے جوگرز پہن کے رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چلنا زیادہ ہوگا، اور اگر جو انسٹیبل چپل ہوگی اس سے یہیں سے تھک جائیں گے، ایڑیوں میں درد شروع ہو جائے گا تو مشکل ہوگی، ٹھیک ہے،
سر ڈھانک کے نفل پڑھنا اور نفل کے اندر اللہ سے دعا مانگنے، اللہ جی جو کچھ ہوا پیچھے ہو گیا، اب مجھے معاف کر دیں، اب میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، اب مجھے معاف فرما دیجئے، جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہوئی زندگی میں، جتنے معاملات ہوئے، بڑے بڑے گناہ ہوئے، اللہ جی ابھی معاف فرما دیجئے۔ تو وہ 1 گھنٹہ آپ نے اپنی جسمانی صفائی بھی کرنی ہے، روحانی صفائی بھی کرنی ہے۔ بچے دائیں بائیں نہ آئیں، بچے آگے پیچھے نہ آئیں، کہ زبردستی خشوع خضوع پیدا کریں، نقلی خشوع خضوع پیدا کریں، انشاءاللہ اصلی بن جائے گا۔ یہ 1 گھنٹہ آپ کا مصلی پہ گزرنا چاہیے، کل ملا کے صفائی ستھرائی کر کے مصلی پہ گزرنا چاہیے۔ جن کو فون کرنے ہیں، جن کو گاڑی منگوانی ہے، وہ پہلے کر لیں، کبھی 1 گھنٹے بعد آ جانا۔ بہن بھائی جو بھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کچھ وقت مصلی پہ گزار کے جانا۔ گھر سے ہی ہنستے بولتے جا رہے ہیں، گپیں لگاتے جا رہے ہیں، کیا مطلب، کدھر جا رہے ہو یار، ہیں؟ کدھر جا رہے ہو؟ ہمارے بھی جاننے والے، ان کو کسی نے پرائم منسٹر وغیرہ نے بلایا تھا، پورا دن بات ہی نہیں کی کسی سے، پورا دن بات ہی نہیں کی کسی سے۔ اگر فون آ گیا تو کیا کروں گا؟ جب بادشاہ بلاتے تو انسان ایسے کرتا، ابھی اللہ بلا رہے ہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں، گپیں لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ چہرے پہ فکر ہونی چاہیے، چہرے سے ظاہر ہونا چاہیے اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اگرچہ دل پہ نہیں ہے لیکن ظاہر کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے میری بات واضح ہوگی؟ یہاں سے جائیں گے، بورڈنگ ہوگی، سب ہوگا۔ جو جہاز پہ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، تو جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا ویسے کرتے جائیں۔ سامان چیک ہوتا ہے، بورڈنگ ہوتی ہے، نمبر ملتا ہے، پھر انسان آگے جا کے لانچ میں بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 گھنٹے پہلے آپ نے گھر سے نکلنا ہے۔ آپ کو بعض لوگ گروپ والے کہیں گے 5 گھنٹے پہلے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ حاجی کیمپ والے 2 دن پہلے بلاتے ہیں، وہاں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ ویکسینیشن ضروری ہے، جو آپ کے کارڈز وغیرہ ہیں وہ پورے کرنے ضروری ہیں، وہ آپ پہلے کر چکے ہوں۔ یہ 1 گھنٹہ آپ کا اللہ کے حضور گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 15-20 منٹ میں فارغ ہو کے سب سے مل ملا کے ایئرپورٹ کی طرف نکلے، 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم 4 گھنٹے پہلے، شکیل تو میرا منہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو گروپ والے بعض دفعہ 5 گھنٹے پہلے بلاتے ہیں، خود آتے 2 گھنٹے پہلے، ٹھیک ہے؟ ان کو پتہ ہے ان کی بورڈنگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا ایک مشورہ ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ایئرپورٹ میں ہو تو اس سے رات میں اپنی بورڈنگ کروا لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی آسانی رہتی ہے۔ میری کسی نے بورڈنگ کروا دی تھی، مجھے بڑی آسانی ہو گئی تھی۔ ہمارے یہ ساتھی بیچارے پھنس گئے تھے، تو مجھے تو بعد میں پتہ چلا ہے میری بورڈنگ تو رات کو ہو گئی تھی، اس لیے میں بچ گیا۔ یہ بیچارے پسینے آ رہے ہیں، پریشانی ہو رہی ہے، اس خوش خضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انسان جتنی کوشش کرے اس میں، ہاں، بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ کسی کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے، وہ سب چیزیں بات کی ہیں، الگ ہیں، وہ بنیادی چیزیں یہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز میں آپ بیٹھتے ہیں، جہاز اڑتا ہے، دعائیں وغیرہ پڑھ کے، اس کے بعد کھانا پینا کھانے کے بعد 3 گھنٹے گزرتے ہیں، پھر میقات آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب میقات آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ کھانا پینا کھانے کے بعد، ہاتھ واتھ صاف کرنے کے بعد، آپ احرام کی نیت کر لیں۔ جہاز میں نیت کرنی ہوتی ہے، نیت نہ پاکستان سے کرنی ہے، ادھر جا کے کرنی ہے۔ ابھی میرے جاننے والے ایک صاحب، ان کا فون آیا کہ انہوں نے کہا کہ جب کیپٹن اناؤنسمنٹ کرے گا پھر ہم نیت کریں گے، اور سارے جناب کھانا کھا کے سو گئے۔ جب جدہ اترے تو اب کیا کریں، میں نے کہا ماشاءاللہ، یہ نمبر لو، سارے جا کے دم دے کے آؤ، اب کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دوبارہ طائف جو ایک ٹیکسی کرو، سستی پڑے گی، وہاں سے جا کے دوبارہ احرام کی نیت کرو۔ تو بہتر ہے کہ 3 گھنٹے انتظار نہ کریں، میقات سے پہلے احرام کی نیت کریں، اور احرام کی نیت کر کے آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ اب نیت کیسے کرنی ہے یہ سمجھ لیں۔ نیت کرنی ہے، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر زبان سے کر لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ تو ایک دعا پیچھے لکھے، یہ رنگین پیپر ہے نا عمرے کی ترتیب کا، اس کے پیچھے دعا لکھیے، عمرے کی نیت سب سے پہلے لکھیے، ٹھیک ہے؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھو، جزاک اللہ آپ کا، بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی؟ اللہم انی ارید العمرہ فیسرها لی وتقبلها منی۔ اچھا، اس کے متعلق جتنی دعائیں ساری پیچھے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے کوشش کریں یہ پیپر آپ کے پاس رہے، اور یہ پیپر میں انشاءاللہ شیئر بھی کر دوں گا۔
گروپ کے اندر بھیجا ہوا ہے، دوبارہ کر دوں. احرام کی نیت کی، لیکن صرف یہ دعا پڑھنے سے نیت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، ضروری مسئلہ سمجھ لیں. دعا پڑھنے کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر اللہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور سب سے افضل ذکر یہاں پہ ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ٹھیک ہے جی. یہ تلبیہ 3 بار پڑھنا ہے. تلبیہ 3 بار پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے. تو احرام کی نیت مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ حالت احرام میں آگے. اب حالت احرام میں آنے کے بعد یہ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں پہ عمل کرنا ضروری ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. ہمارے ایک ساتھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے احرام کی نیت کی، اور احرام کی نیت کرنے کے بعد جب جدہ اترے تو ایک صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ بڑی محبت ہے ٹوپی سے. کہا کیوں، کیا اتاری نہیں؟ اتری خیر ہو جائے، پھر ٹوپی اتاری. ٹھیک. تو احرام کی نیت کے ساتھ ٹوپی نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. کسی کو ٹوپی کرا بھی نہیں سکتے بھی ایسا سمجھ رہے ہیں جی. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. خواتین پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ خواتین کا احرام صرف حکمن احرام ہوتا ہے، ان کا احرام چادریں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سمجھ رہے. بند جوتا نہیں پہن سکتے، خواتین پہن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مرد کے لیے وہی ہوائی چپل. چنانچہ یہیں سے آپ احرام کی چادریں باندھ کر ہوائی چپل پہن کے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. صابن کا استعمال نہیں کر سکتے. سمجھ رہے. عام طور پہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے، عام طور پہ صابن میں خوشبو ہوتی ہے. لوگ جو ہے وہ بغیر خوشبو والا صابن لے کے جاتے. بھائی نہ کرو نا، کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں کسی کو بہت زیادہ او سی ڈی سی ہے تو ٹھیک ہے، وہ لے جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ آپ کو نیچے بیٹھنے میں مشکل ہے، کرسی رکھیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جسم کے کسی حصے کا بال توڑنا، ناخن تراشنا، خوشبودار تیل کا استعمال، ہم بستری یا کوئی رغبت والی چیز، کوئی رغبت والی بات نہیں. ہاں بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، پتلی ہو گئی ہو، خیر تو ہے، ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا بھائی. سمجھ رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے کوئی حرکت کی تھی، کہتا بھائی ہماری حرکتیں تو چلتی رہتی ہیں. میں نے کہا پوچھو ذرا مفتی صاحب سے، میں بتاؤں گا تو کہے گا میں مولوی صاحب میں اپنی طرف سے لمبی لمبی چھوڑ رہا ہے. پتا چلا بدنا واجب ہوا. بدنا مطلب پوری گائے. ٹھیک ہے. بدنا واجب ہوا. تو اس بات کا دھیان ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سمجھ لیتے ہیں بہت چھوٹی سی بات ہے. وہاں پر پہلے مشائخ لکھتے تھے روتے ہوئے آؤ ہنستے ہوئے جاؤ. عربی میں لکھو دخل ضاحکا ورجع بکیا. کہتے ہیں آیا ہنستا ہوا، گیا روتا ہوا. ٹھیک ہے. اور دخل بکیا وخرج ضاحکا، داخل ہوا روتا ہوا، واپس گیا ہنستا ہوا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے ذمہ میں کچھ بھی نہیں، پتہ چلا وہ اتنی بڑی چیز ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی ہم مینا میں کھڑے ہوئے تھے، راستہ دیکھ رہے تھے بھی یہاں سے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے. تو ایک خان صاحب آئے، مجھے کہنے لگے خان صاحب ایسی مولوی کو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ لوگ ایسی اپنی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں نے تو یہ کیا، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. میں نے کہا اللہ کا بندہ فلاں جگہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے، ان سے بھی جا کے پوچھ لو، میں بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کا کام خراب ہو گیا. تو کیا جب پوچھا تو اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں کیا کروں، اب پہلے بات ماننی چاہیے تھی. ایک خاتون جناب، میری امی الیکٹرک موٹر سائیکل پہ عمرہ کر رہی، میں ساتھ ہی کر لیتی ہوں نا، کیا مسئلہ ہے اوپر بیٹھ کے. میں نے کبھی نہیں کر سکتے، چھوڑو یار، ایسی سنا میں مولوی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. اس نے الیکٹرک موٹر سائیکل لی، اماں کے ساتھ ہوں طواف بھی کر لیا، طواف اماں کے ساتھ صحیح بھی کر لی موٹر سائیکل پہ. اس کی والدہ کہنے لگی بیٹی تو مولویوں کی گستاخ ہے، میں تو نہیں ہوں، میں پوچھوں گی. جب اس نے پوچھا تو میں نے بتایا آپ کی بیٹی کو میں نے منع بھی کیا تھا، لیکن اس نے بات نہیں مانی. اس کے اوپر 2 دم ہے، ایک طواف بغیر پیدل چلے کیا، ایک صحیح بغیر پیدل چلے کیا. کہ مشیون واجب، یہ مشی واجب ہے، پیدل چلنا اس میں واجب ہے. بغیر عذر کے ماں چونکہ معذور ہے، وہ نہیں کر سکتی، چنانچہ وہ ویل چیئر پہ کرے، وہ الیکٹرک موٹر سائیکل پہ کرے، لیکن آپ تو نہیں کر سکتے. تو بات یہ ہے کہ ان باتوں کا دھیان رکھنا ضروری. یہ 12 چیزیں کاغذ پہ لکھی ہوئی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کاغذ آپ کے ساتھ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے جی. خاص خواتین اپنے کپڑے استعمال کریں گی، برقع کپڑوں کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. بند جوتا پہن سکتی ہیں، چہرہ ڈھکنا ضروری ہے، اس کے لیے پی کیپ کا انتظام کریں. اچھا جی، پی کیپ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جی. اس میں
ہوا لگتی ہے تو چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے. بھئی جہاں اللہ نے گنجائش دی آپ کیوں سختی کرتے ہو؟ بس ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، وہ سجدہ کیسے کریں؟ بھئی سجدے کے لیے اس کو سائڈ پہ کر کے سجدہ کر لیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو اس وقت چہرہ کھل جائے گا، وہاں اللہ نے کہا کھولنا تو کھولنا ہے. پردے کو حکم میرا ہے اللہ تعالیٰ کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. بس وہاں جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں، بقیہ جس نے حرم میں بد نظری کرنی تو کرے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس سے خواتین پریشان ہوتی ہیں. اچھا ہم سو گئیں تو چہرے پہ کپڑا لگ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چہرے پہ کپڑا لگا رہا، اگر 8 گھنٹے مسلسل لگا رہا تو تب کچھ مسئلہ ہے، کچھ جزا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اب کوئی 8 گھنٹے بے سود تو خاتون تو نہیں سو سکتی، تھوڑی دیر بعد کچھ نہ کچھ بولتی ہے، کپڑا تو بھاگتا ہے. مذاق کر رہا ہوں میں، ورنہ میری شامت آ جائے گی. چلو جی آگے چلیں. یہاں سے آپ پہنچ گئے عزیزیہ. ٹھیک ہے جی، جدہ اترے، بعض لوگ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ سے تو آپ لوگ ڈائریکٹ پہنچیں گے عزیزیہ. کوئی ایسا بندہ جو 30 لاکھ والے پیکیج پہ جا رہا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پہ عزیزیہ ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کم از کم 6 گھنٹے کا آرام کریں جی، 6 گھنٹے کا آرام لازمی کریں. ہم ایک مرتبہ گئے تو ہمارا قیام مکہ ٹاور میں تھا، ہمارا قیام مکہ ٹاور میں تھا. اس کے باوجود ہم نے آرام کیا. عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے 1 بجے ہمارے ساتھی نے اٹھایا کہ مولوی صاحب چلیں. تو میں تو نیند کا پکا ہوں، مجھے ساتھی نے اٹھایا، میں الحمدللہ اٹھا. اٹھ کے ہم گئے، رات 1 بجے گئے، الحمدللہ دن 11 بجے تک ہم پرسکون تھے. بڑی تسلی سے دن 11 بجے تک ہم حرم میں بیٹھے ایک ہی وضو کے ساتھ، اور ہم نے فجر بھی پڑھی اور تو ہم آدھا پونا قرآن مجید بھی مکمل کیا وہاں پر. کہ بندہ جب جہاز میں بھی جاتا ہے نا تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، چاہے کسی بھی طرح جائے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو وہ بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آتی، جو کہ حج کا جوش ہوتا ہے تو محسوس نہیں ہوتی. بوڑھے لوگ بھی بوڑھے لوگ قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. جوان تو پھر بھی تھک جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے اتنا سامان اٹھایا، میں نے وہ قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. سمجھ رہے؟ تو آرام کرنا ضروری ہے، کم از کم 5-6 گھنٹے آرام کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس دفعہ غلطی کی، میں نے کہا کل جمعہ ہے اور کل جمعے کو بہت رش ہوگا تو رات میں عمرہ کر لیتا ہوں. میں بے یقینی تھی، میں نے کہا ایسا نہ ہو یہاں پر کچھ ہو جائے. وہ بعض دفعہ کیفیت ہوتی ہے. میں چلا گیا، وہ گاڑی نے ماشاءاللہ 2 کلومیٹر دور اتارا. وہ پتہ ہی نہیں چلا، حرم جب کھینچتا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا. چلا گیا، جا کے اندر طواف کیا، طواف کے بعد صحیح کے چوتھے چکر میں نانی یاد آنا شروع ہو گئی. میں چل رہا ہوں، گر رہا ہوں، بڑی اچھی گنجائشیں یاد آئیں. بھی سو جاؤ، صحیح میں وضو نہ ہو تب بھی صحیح ہو جاتی ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بڑی گنجائشیں ذہن میں آ رہی تھی. میں نے کہا نہ بابا، صحیح بغیر وضو کے نہیں کرنی ہے، اگرچہ گنجائش ہے لیکن بڑی صحیح کی وہاں سے، اور صحیح کر کے میں وہاں جو گرا ہوں آرام سے تہجد تک سویا ہوں. اور تہجد میں چھوڑ کر اٹھایا، شورتے مرتے وہ اٹھایا، میں نے بندہ مر تو نہیں گیا، کیا سانس سے لے رہا، ہم نے اٹھایا. پھر وہاں سے نکلا، جا کے نیچے واش روم میں وہ سر منڈوایا، غسل کیا. غسل کرنے کے بعد پھر واش روم نمبر 4 کے سامنے سو گیا. پھر فجر کے جب تکبیر ہوئی میں نے کہا یا اللہ سنتیں ہی رہ گی. جلدی سے وضو کیا، دوڑتے ہوئے 1 رکعت پھر بھی رہ گئی. تو جلدی جانے کا نقصان ہوا. پھر فجر کے بعد بھی بات نہیں کر سکتا، بہت بڑا نقصان ہوا، بہت زیادہ نقصان ہوا. جلدی کبھی بھی نہیں جانا. ٹھیک، آرام کریں، پورا فریش ہو جائیں. فجر کے بعد جب میں آیا تو شکیل بھائی جا رہے تھے عمرے کے لیے، تو میں نے کہا بڑا خوش قسمت آدمی نے، میں بے وقوفی کر لی. تو میں سب کو سمجھاتا ہوں اور میں خود جلدی کر دی، تو جلدی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. آرام سے عزیزیہ میں بیٹھیں 5-6 گھنٹے. عزیزیہ میں جب آپ پہنچتے ہیں، آپ 3 بجے پہنچتے ہیں، آپ 12 بجے پہنچتے ہیں، آپ صبح 9 بجے پہنچتے ہیں، آپ رات 9 بجے پہنچتے ہیں. اب جب وہاں پہنچتے ہیں آپ کے لیے کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے، اور خوب اچھا انتظام ہوتا ہے. کھانے کے حوالے سے پریشانی نہیں، کسی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں. آپ عزیزیہ میں جائیں اور 5-6 گھنٹے آرام کریں. جب پورے فریش ہوں پھر عمرے کے لیے جائیں. کچھ لوگ زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کعبۃ اللہ میں جائیں اور نیند آ رہی ہو، کیا مزہ ہے اس عبادت ہے جی. جب شریعت نے گنجائش دی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے خود کو بے وقوف بنانے کی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے ہیں جی. تو یہاں تک ہو گیا. عزیزی آپ لوگ پہنچ گئے، عمرے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. کچھ مسئلے سمجھ لیں. طواف کے اندر وضو ہونا ضروری ہے.
بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ طواف میں نیت ہونا ضروری ہے، بغیر نیت کے طواف نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نیت ہونا، نیت عمرے کی کر لیں گے، اگرچہ وہاں پر لفظ طواف کہنا افضل ہے، لیکن عمرے کی نیت دوبارہ کریں۔ میں نے اس کاغذ میں بھی لکھا ہے کہ دوبارہ نیت، سمجھ رہے جی؟ اچھا، جب سے آپ نے احرام باندھا ہے اس وقت سے سب سے افضل عمل ہے تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ کچھ جوشیلے لوگ ایسے ہوتے ہیں سب کو تلبیہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سب کو تلبیہ پڑھانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ سب کا جمع ہو کے تلبیہ پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہر بندہ الگ الگ پڑھے اور اپنا اپنا پڑھے۔ جیسے میں کہوں آپ پڑھیں جی لبیک اللہم لبیک، پڑھیں جی، یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ اپنے طور پہ پڑھیں، میں اپنے طور پہ پڑھوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک آپ پڑھیں اونچی آواز میں پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک، اب میں اپنے طور پہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ اپنے طور پہ، اس طرح صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور تلبیہ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان کے ساتھ ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے ذرات مل کے تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تلبیہ سارا کا سارا اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تلبیہ کا ترجمہ آپ پیچھے دیکھ لیں، بڑا زبردست ترجمہ ہے، اس ترجمے کے استحضار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تلبیہ جب بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 3 بار پڑھنا ہے، مرد اونچی آواز میں، خواتین آہستہ آواز میں، جب بھی پڑھنا ہے 3 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تلبیہ 3 بار پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کوئی دعا مانگ لیں، ورنہ مستقل تلبیہ پڑھیں، اچھی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ سو کے اٹھے نا تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا نہیں ہے، ٹھیک؟ اب سو کے اٹھنے کے بعد تلبیہ ہے، کھانا کھانے سے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وبرکۃ اللہ نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے؟ کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے؟ نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر جو پڑھتے ہیں نماز، اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ نہیں، نماز کے بعد اب سب سے بڑا عمل تلبیہ ہے، سمجھ رہے؟ جب تک آپ حالت احرام میں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ پانی دے، ہاں پانی دے، نہیں دم واجب نہیں ہوتا، دم واجب نہیں ہوتا، دم واجب ہوتا ہے جو احرام کی کچھ پابندیاں توڑتے ہیں نا، یہ جو پابندیاں ہیں ان کو ہم نے اگر کسی باقاعدگی سے توڑا نا تو اس بعض صورتوں میں دم واجب ہوتا ہے۔ بوتل میں ساتھ صابن ہے، صابن، صابن پورے جسم پہ لگایا، ٹھیک ہے؟ تو اگر صرف ہاتھ دھو لیے تو دم واجب نہیں ہوتا، کچھ جزا واجب ہوتی ہے، لیکن میں مسئلے نہیں بتا رہا، مسئلے بتانے سے آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، نیچے بیٹھو، سمجھے جی؟ آگے چلیں جی، احرام باندھ لیا، عزیزیہ پہنچ گئے، آرام کر لیا، ٹھیک ہے جی؟ اچھا ایک چیز رہ گئی، بڑی اہم چیز، وہ یہ کہ آپ لوگ جب جدہ ایئرپورٹ اترے، ٹھیک ہے، تو جدہ ایئرپورٹ کے باہر، مدینہ ایئرپورٹ میں نہیں ہے، جدہ ایئرپورٹ پہ باہر نکلیں گے تو 3 آفیسز بنے ہوئے ہیں، 3 دفتر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ آپ کے پاس گزریں گے، ہاں سم چاہیے آپ کو؟ ہاں بالکل چاہیے، اگر آپ نے لے لی تو پھنس جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں اپنے پاس نوٹ کر لیں، جو آپ کا عمرے کا پیپر ہے نا اسی پہ نوٹ کر لیں۔ 3 سم میں ملتی ہیں، ایس ٹی سی ملتی ہے، زین ملتی ہے، موبائل ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ تینوں کے پیکج مختلف ہوتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے اعتبار سے پیکج سلیکٹ کر کے ایک سم وہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن سم جب بھی لیں دفتر سے لیں، جو بندے گھوم رہے ہوتے ہیں نا ان سے سم نہیں لینی، آپ کا بایو میٹرک کریں گے اور یہ وہ کریں گے، آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، آپ کی سم چلے گی بھی نہیں اور آپ کے ساتھ بڑے مسئلے ہو جائیں گے، اس سم کو ایکٹیو کرانے کے لیے، بیلنس ڈلوانے کے لیے آپ کو لائن لگانی پڑے گی۔ حرم کے باہر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ آپ کو لائنیں لگی نظر آئیں گی، 2.5 گھنٹے کی، 2.5 گھنٹے کی لائنیں ہوں گی سم کے چکر میں۔ یہاں جدہ ایئرپورٹ اترتے ہی آپ کو سامنے جیسے باہر نکلیں گے تو 3 سم کے دفتر ہوں گے، وہاں آپ کے معلمین چیخیں مار رہے ہوں گے کہ لائن میں آؤ، جلدی کرو، برائے مہربانی ان کی چیخوں پہ توجہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ لگا کے سم لے لیں، جو بھی سم لے لیں۔ مجھے سب سے زیادہ جو اچھی لگی نا وہ موبائل کی لگی ابھی تک، ٹھیک ہے؟ ایس ٹی سی والوں کو بھی پریشان دیکھا، زین والوں کو بھی پریشان دیکھا، ٹھیک ہے؟ اور اس دفعہ رش زیادہ تو لگتا ہے موبائلی والے بھی پریشان ہوں گے،
لیکن میں نے موبائلی والوں کو بہت کم پریشان دیکھا. 22-23 لاکھ جب تھے اس وقت بھی میں نے موبائلی استعمال کی, الحمدللہ تسلی رہی. اور جب 10 لاکھ تھے تب بھی موبائلی استعمال کی. تو موبائلی کا نیٹ ورک زیادہ بہتر ہوتا ہے میرے لحاظ سے. مجھے ابھی تک اس کی ایس ٹی سی کی بھی کمپلین ملی اور زین والوں کی بھی کمپلین ملی. تو موبائلی کی سم ہے, اس میں پیکج ہوتے ہیں. 110 ریال کی سم ہوتی ہے, 90 ریال کی, 30 ریال کی بھی سم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 15 ریال والی سم بھی ہوتی ہے. اس میں آپ کو منٹ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے منٹ ہیں, اتنا انٹرنیٹ ہے, اور یہ وہ سب صحیح لکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستانی سسٹم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو وہاں سے سب سے پہلا کام جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے سب سے پہلا کام سم لینا ہے, ٹھیک ہے. اور دفتر سے لینا ہے, کہ چلتے پھرتے آدمی سے نہیں لینا, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہاں سے بھی کوئی کہ جی ہماری سم لے جاؤ, نہیں لینا. وہ بیلنس ڈلوانا آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ عبادت کرنے جا رہے ہو, موبائل میں لگنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, جب آپ ہوٹل پہنچتے ہیں نا, تو ہوٹل میں آپ کو گراؤنڈ فلور پہ وہ وائی فائی مل جاتا ہے. بعض دفعہ مل جاتا ہے, بعض لوگ دیتے ہیں, بعض لوگ نہیں دیتے. عزیزیہ میں بھی مل جاتا ہے, بعض دفعہ ملتا ہے, بعض دفعہ نہیں ملتا. تو وہ اپنی, لیکن اپنا انٹرنیٹ خود لے کے جائیں, کہ واٹس ایپ چلانا ہوتا ہے. اچھا, ایک اور بات, وہاں پر واٹس ایپ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. کال کے لیے واٹس ایپ نہیں چلتا. ایک ایپ ہے سگنل. سگنل پہ کال پہ بات ہو جاتی ہے, سگنل کے اوپر فون لگ جاتا ہے, بڑے آرام سے تو گھر کے موبائل میں بھی سگنل کر کے جائیں, اور اپنے موبائل میں بھی سگنل کر کے جائیں, ٹھیک ہے. یعنی یہاں کا نمبر, جیسے واٹس ایپ پہ یہاں کا نمبر ہے, آپ ڈالیں گے, صرف انٹرنیٹ چاہیے ہوگا تو وہ چلائے گا. تو سگنل ہے سب سے بہتر جو مجھے لگا. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے, ایمو. اس پہ ایڈورٹیزمنٹ اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ مسئلہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو سگنل سب سے بہترین لگا, کہ اس کے ذریعے سے بات ہو جاتی ہے. اور واٹس ایپ کے اوپر آپ وی پی این کریں گے تو بات ہوگی, لیکن وی پی این کرنا مجھے تو وہ لگتا ہے غیر شرعی, کچھ لحاظ سے غیر شرعی لگتا ہے. تو اس لیے وی پی این استعمال نہ کرے تو بہتر ہے. جب دوسرا آلٹرنیٹ موجود ہے تو کیا ضرورت ہے وی پی این سے کرنے کی. واٹس ایپ کے اوپر آپ چیٹ کر سکتے ہیں, میسج بھیج سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. لیکن سگنل جو ہے وہ اس پہ فون پہ بات ہو جاتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ٹیکنیکل تھوڑی ضرورت کی چیزیں تھیں. ہاں, وائس نوٹ واٹس ایپ چل رہا ہوتا ہے, لیکن کال نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یار مسلسل کال کر رہا ہوں, رابطہ ہی نہیں ہو رہا مسلسل کا. تو وہ اس وجہ سے کہ سعودی عرب میں واٹس ایپ کال الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ گئی. کوئی بات رہے گی؟ ہاں جی, حرم کی حدود میں ہے. دکھایا تھا نا آپ کو پچھلی تصویر میں, آپ کی سلائیڈ میں جی. بیکار ہے, رومنگ بیکار ہے, کسی کام کے نہیں ہے. میں نے لگوائی تھی, اور جنہوں نے بھی لگوائی, سب بیکار ہے. ہاں ہاں, وہاں سروس نہیں دیتی. وہاں ان کی سروس بالکل بھی نہیں چلتی. میرے اپنے دنوں میں ایک دفعہ بھی بات نہیں ہوئی. میں رومنگ کروا کے گیا تھا, اور جتنے بھی ساتھی کروا کے گئے ان کو بھی بیکاری لگی, کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ ان کا آپس میں کانٹریکٹ ہوتا ہے, وہ کانٹریکٹ چلتا ہے نہیں چلتا, وہ سمجھ میں نہیں آتے. یہاں تک بات سمجھ میں آگے بھی. اب دیکھیں جی, عمرے کا طریقہ مکمل کر کے ہم تھوڑا سا ریسٹ کریں گے, ٹھیک. بہت تو نہیں ہو گیا آپ لوگ. اب دیکھیں جی, اب ہم عزیزیہ پہنچ گئے, ٹھیک ہے. عزیزیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو دکھایا, یہ ساتھی نے سوال کیا عزیزیہ, یہ عزیزیہ جی, یہ پورا ایریا, یہ العزیزیہ لکھا ہوا نا, یہ ریئل پکچر ہے. یہ پورا ہے, یہ حرم شریف ہے, اور یہ مینا ہے پورا کا پورا, ٹھیک ہے. حج ہمارا مینا سے شروع ہوتا ہے, عمرہ ہمارا یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. سمجھ رہے. اب دیکھیں جی, ہم عزیزیہ پہنچ گئے, ہم نے آرام بھی کر لیا. تو اب کیا کرنا ہے, اب تلبیہ پڑھتے ہوئے وضو کرنا ہے. وضو کرتے ہیں, وضو کرنا ہے, ساتھ ساتھ تلبیہ جاری رکھیں, یا نہا لیں, ٹھیک ہے. احرام کے اندر نہا سکتے ہیں, صابن نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. جسم کو ایسے نہیں رگڑنا کہ بال ٹوٹیں. وہ احرام کی پابندیاں جو بتائی ہیں وہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے تو یاد ہو جائیں گی, کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں. ویسلین وغیرہ نہیں لگا سکتے, خوشبو والی کوئی چیز نہیں لگا سکتے. یہ مرد تو ویسے بھی نہیں لگاتے, خواتین کے لیے اہم ہے, ٹھیک ہے. وہ چپسٹک لگا رہے ہیں یا لپسٹک لگا رہے ہیں, نہیں لگا سکتے. ٹوتھ برش وغیرہ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس میں نارملی خوشبو ہوتی ہے. مسواک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تلبیہ پڑھتے ہوئے
میں نے وہاں پہ عجیب و غریب منظر دیکھے، لوگ ایسے دیوانوں کی طرح آتے ہیں، پاگلوں کی طرح آ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے اندر تو وہ دیوانگی ہے ہی نہیں ہے، وہ ذرہ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جس طرح دیوانوں مستانوں کی طرح کعبۃ اللہ آ رہے ہوتے ہیں، رشک آتا ہے ان لوگوں کے اس طرح کعبۃ اللہ کی طرف آنے پر۔ تو کعبۃ اللہ میں جائیں، اور میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ کعبۃ اللہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا۔ اگرچہ یہ آسمان کی طرف سر اٹھا کے کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن بعض سے لوگوں کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنی کیفیت کی سمجھ نہیں آتی، وہ آسمان کی طرف یا من فی یدہ عنان السماوات والارض، اے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں آسمان اور زمینوں کی لگام ہے، تو میری لگام کو سنبھال تو میں جانوں۔ ایسی وہ بات، وہ عرب تھا، تو ایسی دعائیں میں رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ تو اس وقت جو دل میں آئے نہ بولیں، وہ خاص وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں جب آپ کعبۃ اللہ کی طرف جائیں، اپنے اوپر جبرن ایک کیفیت طاری کریں کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، کوئی معمولی جگہ پر نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ ادھر ادھر ہنسنا بولنا، رابطے فون پہ بات کر رہے ہیں، اس وقت اپنے قلب کو مکمل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کریں۔ اور جب آپ حرم شریف پہنچیں تو حرم شریف میں بہت سے دروازے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، ٹھیک ہے۔ باب عبدالعزیز مکہ ٹاور کے بالکل سامنے ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہاڑ ہے، پہاڑ سے کعبۃ اللہ ملا ہوا ہے نا، تو اس کے بالکل سامنے باب عبدالعزیز ہے۔ پاکستانیوں کا ہوٹل عام طور پر اسی طرف۔ باب عبدالعزیز سے کعبہ بالکل قریب ہے۔ باب عبدالعزیز سے وہ ایسکیلیٹر بالکل نیچے جا رہی ہے جو مطاف میں اتر رہی ہے، یہ سب سے زیادہ نزدیک۔ اجیاد کا بھی ہے، لیکن مجھے یہ سب سے زیادہ لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے، ایک بڑا دروازہ ہے، سب سے بڑا تو باب فہد ہے، یہ ایک بڑا دروازہ ہے، کعبۃ اللہ قریب ہے، انسان کا خشوع و خضوع کم ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اندر داخل ہوں، اور جب آپ حرم کے احاطے میں آئیں گے تو آپ کی نظر جھکی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ گئی نا تو دعا کا خاص موقع نکل جائے گا، ٹھیک ہے۔ نظر جھکی ہوئی ہو، کعبۃ اللہ میں داخل ہو، ایسے اچھڑتے ہوئے نظر پڑے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ آئے اور مطاف نیچے ہے، کافی سیڑھیاں نیچے جا کے ہے، تو تلاش کریں کہ مطاف میں جانا ہے۔ جب آپ نے احرام باندھنا ہوگا نا تو لوگ خود ہی آپ کو نیچے بھیج دیں، وہ شرطے کھڑے ہوں گے، وہ بھی آپ کو نیچے بھیجیں گے، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ آپ جائیں نیچے اتر کے، راستے سے ہٹ کے نظر اٹھائیں اور کعبۃ اللہ کو پہلی نظر دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کو پہلی نظر جو دیکھنا ہے، یہ وقت ایسا ہے جو کہ زندگی میں سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے قبولیت دعا کے اعتبار سے، سمجھ رہے؟ سب سے اہم ترین وقت ہوتا ہے، سمجھ؟ بیگم کو روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن جب پہلی دفعہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سب سے خاص وقت ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کی دعائیں بھی منقول ہیں کہ پیشانی پکڑ کے دعا کرو، یہ ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کو جب پہلی دفعہ دیکھتے ہیں تو بڑا خاص وقت ہوتا ہے، بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں روایت میں تو جو مانگو گے اللہ دیں گے، اور من معان دیں گے۔ اور یقین کرنا، بعد میں احساس ہو بہت کم مانگا ہے، کاش کہ یہ بھی مانگ لیتے، یہ بھی مانگ لیتے، لیکن جو مانگو اس پہ شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ میں اپنے ساتھیوں سے ایک وعدہ لیتا ہوتا ہوں، مجھ سے وعدہ کر کے جو کم از کم 30 منٹ کی دعا کرو گے۔ ہاں جی، آپ لوگ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وعدہ کریں کہ وہاں اتریں گے نا تو کم از کم 30 منٹ کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یقین کریں، ماشاءاللہ ساتھیوں نے بتایا 55 منٹ کی، 45 منٹ کی، 25 منٹ کی، 35 منٹ کی دعا کی، اور کہنے لگے جو دعائیں کی ہیں قبول ہوئی۔ اچھا، وہ آنکھ بند کر کے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، پہلی نظر کا مطلب ہوتا ہے پہلی نظر میں پہلی ملاقات کعبۃ اللہ سے آپ کی ہو رہی ہے، تو کیسی ہو رہی ہے؟ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے پھر گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں، پھر سجدے میں گر کے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت چیزیں عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ دے رہے ہوتے ہیں، ہاں اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، اس طرح مانگو، ٹھیک ہے۔ اپنی ذات کے لیے دعا مانگے، پھر اپنی ماں کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے باپ والد کے لیے دعا مانگے، پھر اپنی بیوی کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے پہلے بچے کے لیے دعا مانگے، پھر اپنے دوسرے بچے کے لیے، پھر اپنے ایک دوست کے لیے، پھر اپنے دوسرے دوست کے لیے، اپنی ایک بیٹی کے لیے، اپنی دوسری بیٹی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے۔ چیزیں بہت سی ہیں کہ انسان دعا کرنا چاہے تو 4 4 گھنٹے دعا کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں لوگ، سمجھ لیں جی؟ ہاں،
وہ آپ کو دیکھ کے کرنا ہوگا. آپ کو یہاں سے ادھر آؤ, صحیح تو ادھر آؤ, آپ کو لوگ دھکا دیں گے پیچھے پیچھے, آپ ادھر ہو جائیں, ٹھیک, وہ دھکا دے گا, آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں, پھر شرطہ ہٹائے گا, وہ بھاگو یہاں سے, بھاگو یہاں سے, وہ بھگائے گا, تھوڑا سا ادھر بھاگ جائیں, ٹھیک. کوئی جگہ نہیں ہے کعبۃ اللہ میں, کوئی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, کوشش کریں کہ وہاں کوئی پلر ہو نا دائیں بائیں, تو اس پلر کے ساتھ لگ جائیں, اس سے آپ کندھا لگا لیں, ٹیک لگا لیں, اور یہ ہوگا تو اس سے بچت ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی رش سے بچت ہو جاتی ہے. کوشش کریں 30 منٹ تک دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں, فرض واجب نہیں, لیکن وقت بڑا اہم ہے, سمجھے, بڑے فضائل اس کے بارے دعائیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ میں نے سب سے پہلا نمبر لکھا ہوا ہے, سمجھ رہے. پھر اس دعا کے درمیان بار بار تلبیہ پڑھیں, اس دعا کے درمیان وہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے, اس لیے کہتا ہوں آرام کر کے جانا ہے, ٹھیک, وقت لے کے جانا ہے, سمجھ رہے میری بات. اچھا, آپ بطور مثال پاکستان سے 10 بجے اڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ذہن میں رکھیں آپ 10 بجے وہاں پہنچیں گے, سعودی عرب عزیزیہ پہنچیں گے, ٹھیک ہے. اپنا عمرہ خود سے پلان کرنا ہے کہ کس ٹائم کرنا ہے. پاکستان سے صبح 10 بجے اڑے, رات 10 بجے آپ عزیزیہ پہنچیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے عمرہ کرنا ہے صبح 4 بجے, شام 3 بجے, ہاں, یعنی اپنے حساب سے آپ سیٹل کریں, یعنی یہاں سے عمرہ, یہاں سے عزیزیہ تک آپ کو 12 گھنٹے پکے ہیں. آپ خوش قسمت ہوئے تو 10 گھنٹے لگ جائیں گے, اس سے کم نہیں لگیں گے, سمجھ. جی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 10 گھنٹے کیسے لگ جائیں گے وہ آپ کو پتا چل جائے گا, ٹھیک ہے جی. آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی, یہاں تک آ گئی سمجھ میں. اب ہم نے آنا ہے, اب آپ چیک کریں کہ آپ کا وضو ہے, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا وضو ہے یا نہیں, وضو کے بغیر طواف شروع کرتے مسئلہ ہوگا. نیت کی ہوئی ہے آپ نے, جی نیت کی ہوئی ہے. اب آپ گھس جائیں رش کے اندر, ٹھیک ہے, اور رش میں آپ نے گھس کے دیکھنا ہے, جیسے یہ لائٹ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس لائٹ کو اس طرح تبدیل کر لیں, سمجھ لیں, یعنی اس کو سیدھا کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کا رنگ گرین کر لیں, سمجھ. یہ الماری ہے نا, یہ الماری دیکھ رہے ہیں, یہ کھڑکی کا ایک پلو, اس کو کھولیے گا, ہاں, کھڑے ہو کے کھولنا, یہ پلو ہے نا, تو یہ اتنی گرین لائٹ لگی ہوگی, ٹھیک ہے, اس سائز کی یا اس سے آدھی گرین لائٹ لگی ہوگی, اور پورے حرم میں لگی ہوگی, ٹھیک ہے. وہ تلاش کرنی ہے آپ نے کہ وہ کہاں پر ہے, ٹھیک ہے. اس کے سیدھ میں جا کے آپ نے عمرہ شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے حضرات اکابر کا طریقہ کار ہے کہ پہلے جاتے ہیں حرم میں داخل ہوتے ہیں, سیڑھیاں تو اتر گئے, دعا مانگ لی, دعا مانگنے کے بعد خوب اپنا دل ٹھنڈا کر لیا, تلبیہ پڑھ لیا, تلبیہ پڑھنے کے بعد حرم میں داخل ہو, اور چاروں طرف سے کعبۃ اللہ کے خوب غور سے اچھے طریقے سے دیکھیں, ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے زیارت کی خوب, کیونکہ عمرے کے طواف کے درمیان کعبۃ اللہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے, کعبۃ اللہ کی طرف پشت کرنا بھی جائز نہیں ہے, سمجھ رہے. صرف استلام اور تکبیر کے وقت دیکھیں گے, اس کے بعد نہیں دیکھیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو بتاتا ہوں آپ کو, نظر پڑنا ہو رہا نا, دیکھنا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو پورا ایک چکر لگا لیں, ٹھیک ہے, چکر لگا لیے, بیگ دینا مجھے, بیگ دینا, چکر لگا لیا. چکر لگانے کے بعد آپ کو گرین لائٹ بھی نظر آ چکی ہوگی, حتیم بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہیں, سب چیزیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اب دوبارہ وہاں سے عمرے کی نیت کریں, اور تسبیح کو اپنے سیدھا کر لیں, ٹھیک ہے, تسبیح سیدھی کر لی, اور عمرے کی نیت کی, اور حجر اسود کی سیدھ میں آئے, یہ حجر اسود کی سیدھ میں سبز لائٹیں تلاش کریں. حجر اسود کی سیدھ ہوتی, سبز لائٹ کو پیچھے رکھنا ہے, جیسے یہ سبز لائٹ ہے تو اس کو پیچھے رکھا, یہ کعبۃ اللہ ہے, سبز لائٹ کو پیچھے رکھا. یہ کیسے پیچھے رکھیں, اندازے سے پیچھے رکھیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسے نہیں ایگزیکٹ آپ کی کمر کے برابر ہونی چاہیے, وہاں کوئی موقع نہیں, 1 سیکنڈ آپ کو ملے گا. اچھا, 1 سیکنڈ بھی آپ کو کھڑے ہونے کا نہیں ملے گا اس کے پاس سے گزرتے وقت. اب یہ بطور مثال یہ حجر اسود ہے, ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, بس یہ پورا چلتے چلتے یوں کیا اور آگے چلے گی, ٹھیک ہے جی. اب آئیں, اس میں سب سے 2 کام کرنے ہوتے ہیں, پہلی ہوتی ہے تکبیر, اور دوسرا ہوتا ہے استلام, ٹھیک ہے. تکبیر ہوتی ہے, پیچھے دعا لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تکبیر ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر, یہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہیں, سب سے پہلے ہوتی ہے تکبیر, یہ مستحب ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ ایک دعا لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, مختلف دعائیں ہیں, ٹھیک ہے, 1-2 دعا یہاں پہ لکھی ہے. تو سب سے پہلے تکبیر اللہ اکبر, یعنی کعبۃ اللہ کی حجر اسود کی طرف رخ اور گرین لائٹ پیچھے,
समझ गए, बात वाज़ेह होगी। ग्रीन लाइट पीछे और हाजिर अस्वद आपके आगे। अब हाजिर अस्वद तो आपको नजर नहीं आएगा, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी है कि वहां पर बड़ा रश हो रहा होगा, लड़ाई हो रही होगी, ठीक है। तो यूं आप चलते हुए आए, एक काबतुल्लाह का चक्कर लगा लिया, या आप चलते हुए आए और यूं तकबीर कही, और तकबीर कहते यूं चलते चलते यूं इस्तिलाम किया, यूं इस्तिलाम किया, ये हाथ का इशारा किया और बोसा दिया। आपको मेरे बोसा देने की आवाज आई है? आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और यूं चलना शुरू कर दिया, ठीक है। चलने से पहले दो काम करने हैं आपने। एक आपने करना है इस्तिबा, खवातीन नहीं करेंगी, ठीक है जी। ओहो, एक चीज भूल गई फिर। जब आप हरम में दाखिल होंगे, ठीक है, तो हरम में दाखिल होंगे तो आपके पास एक थैला होना चाहिए। कहाँ है? निकालो निकालो, जल्दी निकालो। दिन में आएंगे, अगर आप दिन में होंगे ना तो आपके पास छतरी भी होनी चाहिए। अगर आप रात में आएंगे तो आपके पास छतरी होना कोई जरूरी नहीं। ये अब थैला होगा, थैला, ठीक है, ये थैला। इस थैले के अंदर आप हरम में दाखिल होते ही, इधर चप्पल दो, चप्पल, हरम में दाखिल होते ही चप्पल इस थैले में डालेंगे, ठीक है, छतरी इस थैले में डालेंगे, या अगर दिन में आ रहे तो छतरी आप इसमें रखो, इसको बंद किया, बंद करके पीछे डाल दिया, ठीक, समझ में, ये पीछे डाल दिया, चप्पल आपकी महफूज होगी। ये चप्पल साथ होगी तो तवाफ कैसे करेंगे? अल्लाह के घर की बेअदबी है, कोई बेअदबी नहीं है, इसे बिला वजह की बेअदबी खुद से निकली, ठीक है। ये आपने चादर पहनी हुई है, ठीक है, चादर पहनी हुई है। चादर पहनने का तरीका मैं बता दूंगा किस तरीके से मजबूत करनी है, जिस्म नंगा हो जाता है, बहुत सी चीजें, ठीक है। तो आपने एक चक्कर लगाया, उस चक्कर के अंदर आपने ये इस्तिबा कर लेना है। चक्कर मैंने कहा तारुफ के लिए लगवाएं, ठीक है। जब तवाफ का पहला चक्कर होगा उसकी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है, तरीकाकार भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, काबतुल्ला भी के ऊपर नजर भी पड़ जाएगी, ठीक है, काबतुल्ला को गौर से देख भी लेंगे, एक असरत होती है ना दिल के अंदर, ठीक है जी। और यूं आपने कंधा नंगा किया, दायां कंधा, ठीक है, इस दाएं कंधे नंगा करने को कहते हैं इज्तिबा, ठीक है, इज्तिबा, उम्रे की नियत, ठीक है, इज्तिबा, ये दो चीजें होगी, उसके साथ इस्तिलाम, इस्तकबाल और इस्तिलाम, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। खवातीन के लिए इस्तिबा नहीं है, ठीक है, बकिया उम्रे की नियत दोहराना है, इस्तकबाल करना है, इस्तिलाम करना है, ये सब खवातीन के लिए है। कोई अपनी वालिदा को लेके जा रहा है, कोई अपनी बीवी को लेके जा रहा है, ठीक है, तो अगर चलने वाले हैं तो बीवी से कह दे कि आपका एहराम का दामन पीछे से पकड़ ले, ठीक है, इससे होगा कि आगे की टक्कर उसको नहीं लगेगी, ठीक है। और अगर ज्यादा मसला है तो बीवी को कहे वो आगे आगे चले और मर्द उसके पीछे पीछे चले, ठीक है, कुछ फासला रख के चले ताकि वो भी ये टक्कर से बचे कि एहराम की पाबंदी। यहां तक समझ में आ गया? मर्दों को एक काम और करना होता है, और वो काम है रमल। अभी बता दो, वो काम है रमल, लिखा हुआ है सारा, कोई अलग चीज नहीं है, ये रमल सुर्ख रंग का लिखा हुआ है, ठीक है। रमल करना है। रमल क्या होता है? पहले 3 चक्करों में तेजी से चलना होता है, ठीक है। तेजी से चलना मतलब ये थोड़ा सा इस तरीके से, या थोड़ा ये कंधे अकड़ा के ये चलना होता है। और आपको मजे की बात बताऊं कि काबतुल्लाह का हजर अस्वद और हजर अस्वद की जो पूरी साइड है बहुत रश होता है, यहाँ पे आप रमल नहीं कर सकते। तो आप बस ऐसा करें कि यूं पांव फौजियों की तरह मारना शुरू कर दें, गोरीला फौजी होते हैं, यूं पंजों को उठा के चलना शुरू कर दें, बस इतना कर सकते हैं। क्योंकि आप तेज चलेंगे तो टक्कर लगेगी, ठीक है, टक्कर वैसी गलत चीज है, हरम में किसी को तकलीफ देना, तो रमल भी हो जाएगा। और फिर जब आप उधर जाएंगे, बकिया 2 कोनों की तरफ, हतीम की तरफ जाएंगे और अगले मकाम की तरफ जाएंगे, वो जगह खाली मिलती है, आमतौर पे खाली मिलती है, ठीक है, तो वहां पर आप अच्छे से रमल कर सकते हैं। और फिर जब दोबारा आप आएंगे इन 2 हिस्सों की तरफ, फिर रश हो जाएगा, ठीक है। तो 3 चक्करों में रमल है, समझ लें जी, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? 3 चक्करों में रमल है। अगर आपको, आप तो सिखाने वाले लोग हैं, आपको क्या नहीं समझ में? देखो जी, एक चक्कर पूरा किया हजर अस्वद तक, हजर अस्वद तक पहुंचे ये, फिर हजर अस्वद तक पहुंचे ये,
حجر اسود، ہر حجر اسود کے چکر کے بعد استلام ہوگا، ٹھیک ہے، ایک چکر ہوا استلام، 3 چکروں کے بعد رمل ختم ہو جائے گا، لیکن استباح ختم نہیں ہوگا۔ استباح کسی کہتے ہیں جی؟ کندھا ننگا کرنا، ٹھیک ہے جی، کندھا ننگا کرنا استباح ہے، تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 چکر ہوئے۔ یہ ایک طریقہ کار یہاں پہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، مقام ابراہیم، حتیم، اور یہ پورا چکر، ٹھیک ہے جی۔ یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا رش والا ہوتا ہے، یہ والا ایریا رش والا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا ایریا اور یہ والا ایریا، یہ 2 ایریا رش والے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایریا اور وہ ایریا اس میں رش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ حرم بھی یہاں سے کھلا ہے، یہاں سے کھلا ہے، یہاں سے حرم تنگ ہے، ٹھیک ہے، حرم تنگ ہے وہ ترکی کی تعمیر کی وجہ سے نا، یہاں سے حرم تنگ ہے تو اس وجہ سے یہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے حرم کھلا ہے، جگہ بھی زیادہ، تو وہاں رش نارملی کم ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اتنے آ سکتے ہیں نا، جب اتنے لوگ ادھر کھلی جگہ پہ آتے ہیں تو رش۔ تو یہ 7 چکر یہاں سے شروع ہوا، ایک چکر استلام، پھر دوسرا چکر استلام، پھر تیسرا چکر استلام، چوتھا چکر استلام، پانچواں چکر استلام، چھٹا چکر، ساتواں چکر، 7 چکر پورے ہوئے، استلام ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکر کا ایک طواف، اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ کا مطلب آپ 5 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ 6 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، بھائی اللہ سے کیا حساب کرنا ہے، والی سارے ایسے ہی بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب 3 کام کرنے ہیں جی، کیا کرنے جی؟ 3 کام کرنے ہیں۔ یہاں پہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے غلط لکھی ہوئی ہے، ترتیب یہاں پہ میں بتاتا ہوں۔ 7 چکر پورے، ٹھیک ہے، بھی مجھے تو شک ہو گیا، میرا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مسئلہ پوچھ لے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بتانے کی ضرورت نہیں، نارملی آپ آرام کر کے گئے تو انشاءاللہ وضو نہیں ٹوٹے گا آدھے پونے گھنٹے میں، ٹھیک ہے جی۔ 3 کام کرنے ہیں جی۔ اچھا، اس میں لکھا ہے رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب، یہ کچھ مسنون دعائیں، طریقہ کار میں نے واضح کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آگے لکھا ہے اس بات کا خیال رہے کہ طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی طرف پشت نہ ہو، نظریں ادب کی انتہائی کے ساتھ پست ہوں، ٹھیک ہے جی، نظر کعبۃ اللہ کی طرف نہیں اٹھانی، کعبۃ اللہ کی طرف دوران اعتکاف دیکھنا جائز نہیں ہے، دوران طواف دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 3 کام ہے جی، 3 کام۔ پہلا کام، سات چکروں کے بعد یہ ہے ملتزم کی طرف جا کر جہاں جگہ ملے خوب دعا کریں۔ یاد رہے یہاں پر ملتزم پر دعا مانگی جاتی ہے، مگر آج کل ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی 7 چکر لگانے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اور ملتزم پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملتزم پہ جانا ناممکنات میں سے آج کل۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، میں اس کا دکھاؤں گا، تصویریں میں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، یہ جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کا، اس کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہے، 2 آدمیوں کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو فوجی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ نہیں کھڑے ہو تو ایک آدمی کی جگہ بنتی ہے، ٹھیک، اس جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اگر کسی کو پورے حج میں موقع مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کوشش کریں کہ حج میں کوئی نہ کوئی موقع ملے، ٹھیک ہے، اور مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملتزم سے چمٹنے کا مطلب ہے آپ نے وہاں سینہ رکھا جہاں 1,24,000 انبیاء نے سینہ رکھا ہے، یہ وہی پتھر ہے جس جگہ 1,24,000 انبیاء نے سینہ رکھا ہے، وہی پتھر ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس جگہ پہ جاتی کیفیات اور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، پچھلی دفعہ کعبۃ اللہ یہاں پہ راؤنڈز لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یہاں کے قریب کھڑے ہو کے میں دعا مانگ رہا تھا، مجھے 2 گھنٹے لگے دعا مانگتے ہوئے، تو میں بڑا خوش ہو رہا تھا 2 گھنٹے سے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ایک نوجوان مجھ سے پہلے کا کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں تھک کے واپس آیا، اس وقت بھی وہ دعا مانگ رہا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹا ہوگا کم از کم، جس فکر سے تڑپ سے دعا مانگ رہا تھا، بڑے ایسے لوگوں کی صحبت ملتی ہے وہاں پر، تو انبیاء کی صحبت کیسی ہوگی پھر؟ تو کوشش کریں ایک چکر لازمی کریں، اپنی بیوی کو لے کے جائیں جب رش نہ ہو،
ٹھیک ہے، اور اس کو حفاظت سے لے جا سکے، ٹکروں سے بچا سکے تو ٹھیک ہے، والدہ کو لے جا سکیں، والدین کو لے جا سکیں، موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا جی۔ والدہ سے میں نے والدہ صاحبہ کو ایک دفعہ لے کے گیا تھا صبح فجر کے وقت میں، آج تک دعائیں ملتی ہیں کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں دھکم پل حجر اسود کے پاس ہوتی، تو حجر اسود کے چکر میں یہ جگہ تھوڑی سی محفوظ ہوتی ہے، لیکن ہے بہت مشکل، یہ آسان نہیں ہے، یہ اللہ سے مانگ کے بندہ جائے تو جائے۔ ہزاروں واقعات ہے کہ کیا سنوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا کام نہیں، 7 چکر کرنے کے بعد 7 چکروں کا حصہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے نا اس کو تھوڑا جوڑا ہے، اس کو ذرا جوڑا ہے آسانی کے لیے۔ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جانا ممکن نہیں ہے آج کل کے زمانے میں، تو کعبۃ اللہ میں جہاں جگہ ملے تو وہاں 2 رکعت پڑھیں۔ یہ واجب الطواف ہیں، ضروری ہیں، عمرے کے واجب الطواف، واجب الطواف، ٹھیک ہے، طواف کے واجب، طواف کے واجب کی 2 رکعت ہیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہیں، یہ کبھی معاف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، واجب الطواف ضروری ہیں، یہ لازم ہے، جیسے فرض نماز لازم ہوتی ہے نا، واجب نماز لازم، وتر جیسے لازم، ایسے یہی لازم ہے، ٹھیک ہے، اور حرم کعبہ کے اندر ہی پڑھنا ضروری ہے، میں لکھا ہوا ہے یہ واجب الطواف ہے، ٹھیک ہے، واجب الطواف کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ادا کرنا ضروری۔ پہلے رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں تو بہتر، ورنہ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگ لیں، ٹھیک ہے، وہ ملتزم کی دعا کے متبادل ہو جائے گی۔ ایک ایک طواف کے مکمل ہونے کے بعد 7 چکر، ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آب زمزم کے لیے آئیں اور جی بھر کے آب زمزم پئیں، ٹھیک ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آب زمزم کے لیے آپ، یہ کعبۃ اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یہ حجر اسود ہے، ملتزم ہے، اور یہاں حتیم ہے، ٹھیک ہے، حتیم سے ادھر راستہ نکل رہا ہے، اس طرف راستہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اس طرف راستہ نکل رہا ہے وہ صفا مروہ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے جائیں صفا مروہ، ٹھیک ہے، صفا مروہ سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، ایسکیلیٹر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، فرسٹ فلور آتا ہے تین ایسکیلیٹر چڑھنے کے بعد، ایک چڑھیں گے، پھر دوسرا چڑھیں گے، پھر تیسرا چڑھیں گے تو فرسٹ فلور آئے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر نمبر 1 تو جگہ کھلی ہوتی ہے، ٹھیک، نمبر 2 وہاں زمزم جیسا وہاں پر ہے ویسا کہیں بھی نہیں ہے۔ اچھا مزے کی بات، آپ دنیا سے جتنا بھی آب زمزم پورا بیگ بھر کے لے جائیں، پیٹ بھر کے آپ صرف حرم میں پی سکتے ہیں، ٹھیک، نہ ہوٹل میں پی سکتے ہیں، نہ کہیں اور پی سکتے ہیں، نہ حرم سے باہر پی سکتے ہیں، تو جی بھر کے زمزم حرم میں پی سکتے ہیں، تو کوشش کریں وہاں حرم میں زمزم خوب پیئیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا ہے واجب الطواف، اور واجب الطواف کے بعد وہ دعا جو ملتزم کے بعد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے زمزم پینا ہے، ٹھیک ہے، بھلے سے وہیں بیٹھ کے پی لیں، وہاں کولر لگے ہوتے ہیں، پیٹ بھر کے زمزم پئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق زمزم پینے میں ہے کہ وہ زمزم بہت تھوڑا پیتے ہیں، ہم زمزم پیٹ بھر کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں زمزم پیئیں۔ اچھا زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے، لیکن بعض حضرات نے لکھا ہے کہ چونکہ پانی پورے جسم میں جاتا ہے، کھڑے ہونے سے جلدی جسم میں جاتا ہے، اس میں برکات ہوتی ہیں، تو اس لیے کھڑے ہو کے پی لیں، لیکن بات یہ ہے کہ زمزم جس حالت میں پیے، اتنا انتظار نہ کرے کہ بیٹھوں، اتنا انتظار نہ کرے کہ کھڑا ہوں، فوراً پیے، ٹھیک ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، چنانچہ جس حالت میں ملے اسی حالت میں پینا چاہیے، ٹھیک ہے، اب کولر نیچے لگا ہوا وہاں بیٹھ کے میں تو کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، جس حالت میں ملے اس حالت میں زمزم پی لینا چاہیے، سمجھ رہے بھائی؟ ہم، ہم۔ تلبیہ تو بند ہو گیا، تلبیہ استلام کہتے ہی بند ہو گیا، تلبیہ استلام کہتے ہی بند ہو گیا، تو میں شاید ہائی لائٹ کرنا بھول گیا، ٹھیک ہے جی، یہ مختلف چیزیں آپ کے پاس ہیں، میں نے گروپ میں بھی بھیج ہوئی ہیں، بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ دوسرا کام، 3 کام کرنے ہیں نا جی، طواف 7 چکروں کے بعد 3 کام، پہلا کام واجب الطواف، واجب الطواف، واجب الطواف کے ساتھ دعا کرنی ہے تاکہ وہ ملتزم کی دعا مرج ہو جائے، ٹھیک، اس کے بعد دوسرا کام زمزم پینا ہے، ٹھیک،
تیسرا کام سعی کا استلام کرنا، یہاں لکھا ہوا ہے سارا پیپر میں نے لکھا ہوا ہے، گرین کلر کا جو ہے نا عمرے کی ترتیب، سعی کا استلام کرنا. یہ سعی کا استلام مطاف میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سعی کا استلام مطاف میں ہوتا ہے. تو آپ اگر آپ نے میری بات مانی، آپ اوپر چلے گئے، فرسٹ فلور پہ چلے گئے، تو وہاں سے بھی آپ آگے آ سکتے ہیں اور استلام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا آگے آنے کا، جیسے آج کل بہت رکاوٹیں لگائی ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ اس طرف نہیں آ سکتے، تو پہلے ہی یہاں سے استلام کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے. یعنی عمرے کا 7 چکر پورے ہوئے، 7 چکر پورے ہوئے، آخری استلام کیا، وہیں سے صحیح کا استلام بھی کر لیا. یہاں 7 چکر پورے کیے، ٹھیک ہے، تو 7 چکر پورے کرنے کے بعد 3 کام کرنے ہیں نا، تو یہ تیسرا کام پہلے کر لیں. ہاں، صحیح کا استلام بھی وہیں پہ کر لیں، اور اس کے بعد واجب الطواف پڑھ لیں، واجب الطواف کے بعد دعا کر لیں، دعا کے بعد زمزم پی لیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے آسان ہے. بہتر تو یہ ہے کہ واجب الطواف کے بعد استلام کیا جائے، بہتر یہی ہے. لیکن آج کل ایسا رش ہے کہ آپ وہاں جائیں گے واپس تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. 7 چکر کے بعد آخری استلام کر لیا، ہاں آخری استلام کیا، اس کے بعد ایک صحیح کا استلام بھی کر لیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات رہ گئی ہو تو ابھی آپ لوگ لقمہ دے سکتے ہیں. ابھی 9 استلام ہو جائیں گے، 9 استلام ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے، ایک تو شروع کا استلام ہے، پھر ہر چکر کا استلام 8 ہوئے، اور بھی 9واں استلام صحیح کا. صحیح ہے، یہ 3 کام سمجھ میں آ گئے. کون سے 3 کام ہے جی؟ واجب الطواف، دعا، اور ہاں ہاں فرسٹ فلور چلے جائیں، وہیں پہ زمزم کا انتظام سب جگہ پہ ہوتا ہے. لیکن میں نے انتظامی اعتبار سے بتایا کہ مجھے اس میں بڑی سہولت رہی. ٹھیک ہے، آدھا عمرہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، آدھا عمرہ ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں جی، اگلا کام ہے سعی کا. ٹھیک ہے، سعی کا میں نے بتایا حجر اسود کی سیدھ میں آ کے استلام کرنا ہے. استلام کا طریقہ کار میں سمجھا جی. کوئی وقت افضل نہیں ہے، کچھ بھی منقول نہیں ہے، کچھ بھی منقول، کچھ بھی منقول نہیں ہے. مطلب آزاد ہے، آپ جو مرضی پڑھیں. تھک تو نہیں گئے بھائی؟ ابھی آپ کو تھکاتے ہیں صحیح کے لیے. ہاں جی، ہاں 2 دفعہ، 2 دفعہ اصل میں پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہے، آگے مختلف دعائیں بعض صحابہ نے نقل کی، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ وقت ہمارا بھاگتا جا رہا ہے. آگے صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، صحیح ہے صفا اور مروہ. صحیح صفا اور مروہ بھاگنا ہے، ٹھیک ہے، چلنا ہے. اس کے درمیان میلین اخذرین کے درمیان بھاگنا ہے. جزاک اللہ، یہ لے جاؤ. ٹھیک ہے جی، اب صفا کی طرف چلے جائیں. یہ عمل صحیح کہلاتا ہے. صفا سے مروہ 1 چکر ہے. صفا سے مروہ 450 میٹر ہے. درمیان میں سبز لائٹیں آتی ہیں، میلین اخضرین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں مرد حضرات دوڑیں گے، خواتین کے لیے دوڑنا ثابت نہیں ہے، نہ ہی خواتین دوڑیں گی. ٹھیک ہے، مرد دوڑ کے آگے چلے جائیں، اپنی بیوی کا انتظار کر لیں تھوڑا سا. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتنا تیز دوڑے کہ آپ کا جو احرام باندھا ہوا تو اس میں ہوا بھر رہی تھی. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز دوڑے تھے. آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں، پہلے تو دائیں بائیں گھر ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں. مستحب یہ ہے کہ حرم میں پڑھیں. ٹھیک ہے، بعض لوگ وہیں پر پڑھتے ہیں، ہم جیسے سادے لوگ، لیکن وہاں پر پڑھنا ثابت نہیں ہے. اگر پڑھنی ہے تو حرم میں پڑھیں، لیکن صفا مروہ سے حرم نہیں جانے دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا اس کا استحباب ختم ہو چکا ہے. آج کل نہیں جانے دیتے، آپ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں آپ کو پورا گھوم کے جانا پڑتا ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو حرم میں پڑھنا مستحب ہے، آج کل یہ مستحب نہیں. تو یہاں صحیح کے سے فارغ ہونے کے بعد کام ختم. ٹھیک ہے، یعنی صفا سے مروہ، مروہ سے پھر آپ کی یہ طواف کی تسبیح کام آئے گی. ٹھیک ہے، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. مروہ پہ آ کے آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، چکر مروہ پہ آ کے ختم ہوں گے، اور یہاں پر حلق کروائیں یا قصر کروائیں. ٹھیک ہے، یہ آخری مرحلہ ہے. جیسے نماز میں اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم سے نماز ختم ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. اللہ اکبر سے نماز شروع اور السلام علیکم سے نماز ختم. ایسے ہی احرام باندھنے سے
عمرہ شروع ہوتا ہے اور حلق کروانے سے احرام عمرہ مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مرد حضرات حلق کروائیں گے، خواتین قصر کریں گی. اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیں. پہلے میں مشورہ دیتا تھا کہ وہیں مروہ پر احرام کی چادر کھولے، خاتون کے بال کاٹیں اور خاتون اپنا پی کیپ اتار کے دوسرا پہن لے، خاتون پاک ہو گئی. لیکن ابھی سعودی حکومت نے وہاں پر LED لگا دی ہیں، جس کے اوپر چل رہا ہے کہ بھئی عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر بال نہ کٹوائیں کہ گندگی مچ جاتی ہے، اس لیے یہاں پر بال نہ کاٹیں. تو خواتین بھی ایسا ہی کریں، یہاں سے چلیں، جو اوپر والی منزل پہ ہیں وہ وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ دوبارہ باب عبدالعزیز کے پہ آئیں. باب عبدالعزیز پہ آئیں، وہاں سے حرم سے نظر آ رہا ہوتا ہے باب عبدالعزیز. ٹھیک ہے، باب عبدالعزیز پہ آئیں اور وہاں سے باہر نکل جائیں، چاہے نیچے ہے چاہے اوپر ہے. باہر نکلیں گے نا تو آپ کو قریب 4-5 لوگ ملیں گے، کہیں گے مولوی صاحب، بھائی صاحب، حاجی صاحب حلق کروائیں گے؟ آپ کہیں گے جی بالکل کرانا ہے. تو آپ کو 15 ریال بولے گا، اگر نظر آئے گا آپ چہرے سے سیٹ نظر آ رہے ہیں تو 15 ریال بولے گا، 20 ریال بولے گا. آپ نے ڈائریکٹ کہنا ہے 5 ریال دیں گے. ٹھیک ہے، 5 ریال میں سب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنی اہلیہ کو یا خواتین ساری اکٹھی ہیں تو ایسا کر لیں، کسی آڑ میں بیٹھ جائیں اور آڑ میں بیٹھ کے اپنے بالوں کے 3 حصے کریں. اپنے بالوں کے 3 حصے کریں، یعنی یہ بال ہیں، ٹھیک ہے، یہ عورت کے بال ہیں اور اس کے 3 حصے کریں. ٹھیک ہے، 3 حصوں میں کہ ایک چٹیا کو یہ کونے پہ پکڑا، انگلی کے گرد گھمایا تو ایک پور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو کاٹ لیا. ٹھیک ہے، پھر دوسرا حصہ اس کا ایک بنایا، ایک پور کاٹ لیا. پھر تیسرا حصہ، یعنی تمام بالوں کا میں سے ایک پور کٹ جائے. ٹھیک ہے جی، تمام بالوں میں سے ایک پور، یعنی انگلی کے گرد بالوں کا آخری حصہ. بطور مثال ایک عورت ایسی ہے جس کے بال نیچے جا کے بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، پھر اس کو دھیان کرنا، اس کو اپنا مسئلہ الگ سے پوچھنا ہے. لیکن عام طور پہ جو خواتین کے بالوں کی بیماری نہیں ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، بال گھنے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے کرے گی. ٹھیک ہے، بالوں کے 3 حصے بنا، بہت گھنے بال ہیں تو 4 حصے بنا لے، بہت اس سے بھی زیادہ گھنے والے تو 5 حصے بنا لے، ورنہ ایسا تو نہیں کہ جنگل اگائے وہ لیکن یہ ہے. ٹھیک ہے جی، اس طریقے سے. اور نہیں 3 دفعہ نہیں بھائی، بالوں کے 3 حصے بنا لی. یہ ایک لٹ بنا لی، یہ دوسری لٹ بنا لی، یہ تیسری لٹ بنا لی. ٹھیک ہے، اس لٹ میں سے ایک کاٹ لیا، پھر اس لٹ میں سے ایک کاٹ لیا، یعنی 3 پونیاں بنا لیں، 3 پراندے بنا لیں گے بالوں کے. ٹھیک ہے، ہماری زبان میں گت کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کی زبان میں کیا کہتے ہیں. خواتین 3 لٹیں بنا لیتی ہیں نا، 3 لٹیں بنا لیتی ہیں. تو 3 یعنی پورے بال 3 حصوں میں تقسیم کر دیے اور اس کو آخری حصے کو انگلی کے گرد گھما کے اور کاٹ لیا. پھر دوسرا، پھر تیسرا حصہ، اس طریقے سے سارے بال آ جائیں گے. اور مرد کے لیے افضل ہے کہ وہ حلق کروائے. ٹھیک ہے، حلق کروائے. اور میں حلق کا ہی کہوں گا، میں بقیہ قصر کے مسائل یہاں پہ نہیں بیان کروں گا. جائے اور وہاں پہ، اچھا بطور مثال آپ نے عمرہ کیا، آپ نے عمرہ کیا اور آپ کا بھائی آ گیا، کہتے ہیں میرے ساتھ بھی عمرہ کرو. آپ دوبارہ چلے گئے مسجد عائشہ سے، آپ نے پھر عمرہ کیا، ابھی تو سر منڈوایا دوبارہ، بس سر پہ صرف بلیڈ لگوا لیں کافی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے. جی ہوں 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 دیکھیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. فی الحال ہم عمرے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں، اس مسئلے کا میں الگ سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عمرہ مکمل ہو گیا، بات سمجھ میں؟ تھوڑا سا پانی وانی پی لیں، ہم تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں.